بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فطرت انسانی۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار پاک کے تصدق سے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، رحم دلی جو جذبہ ہوتا ہے نا، وہ بندے کا حقیقت میں انسان کے شخصیت کا اور صحت مندانہ ذہنیت کا زیور ہوتا ہے۔ رحم دلی، عفو و درگزر اور چہرے پہ مسکراہٹ سجائے رکھنا، معاف کر دینا، تحمل مزاجی، یہ انسان اور اعلیٰ انسان اور اعلیٰ ظرف انسان اور صحت مند ذہنیت کا جو حامل شخص ہوتا ہے، یہ اس کی خاص صفات ہوتی ہیں۔ جب یہی صفات معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے یا معاشرہ اپنے دامن سے یا ان کے دامن سے ایسی صفات کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ جنت کا نظارہ پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ جو دن بدن ایک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، اس کے جو محرکات ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں اور جو ایسے سنگین صورتحال کے ذمہ دار ہیں، وہ یہی اوصاف ہیں کہ ہم ان اوصاف حمیدہ سے بہت دور چلتے جا رہے ہیں اور بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ عدم برداشت بالکل جو ہے نا، ہمیں برداشت کا مادہ رہا ہی نہیں ہے۔ ہم بالکل برداشت نہیں کرتے کسی چیز کو۔ کوئی اپنا نظریہ کوئی لے کے یا کوئی اپنی بات یا اپنی ذہنیت میں آنے والی سوچوں پہ چل کے الگ کوئی راہ اختیار کرتا ہے تو ہمارے لیے وہ راستہ چیلنج بن جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری شخصیت سے، ہماری آزادی سے یا ہماری خودداری اور خود مختاری سے وہ جنگ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کا اپنا راستہ ہوتا ہے، اس کا اپنا انٹیلیکٹ ہوتا ہے، اس کی اپنی ذہنیت ہوتی ہے۔ لازمی تو نہیں کہ وہ آپ کو چیلنج کرنے کے لیے ایسے کرے۔ وہ اپنا راستہ الگ چوز کرتا ہے، اس نے اپنے دائرہ کار کو ایسے ہی وسیع کیا ہوتا ہے، اسی ایک نظریے کے تحت، اسی خیال کے تحت۔ ہم بجائے سوچے سمجھنے کے، بجائے جو ہے نا اسے مذاکرات کرنے کے، بجائے اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے جاننے کے، تو ہم طرح طرح کے جو فتاوی جات اس کے اوپر ہم لاگو کر دیتے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم میں جو ہے نا برداشت کی بھی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، سینس کی بھی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ارادوں پہ فرعون بن جائیں، اپنے آواز کو یا اپنے حرف کو حرف آخر سمجھے، اپنی بات کو حتمی سمجھنے لگ جائیں، اپنی عقل کو عقل کل کا درجہ دینے لگ جائیں، تب اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے۔ یہ جو ہمارا معاشرہ دن بدن عدم اعتبار اور عدم برداشت میں جا رہا ہے، اس کی مین وجوہات بھی یہی ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں اپنے آپ کو ہمیشہ کوئی اسپیشل اور قیمتی مخلوق سمجھتے ہیں، اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے ہیں، بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، جو ایک بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی دوسرا پیٹ رہا ہے تو اس کو سنا تو جائے، اس کے پوائنٹ آف ویو، اس کے نظریات، اس کے رولز، اس کو اچھے طریقے سمجھا جائے کہ وہ کس نہج پہ بولنا چاہتا ہے، وہ کیا میسج کنوے کرنا چاہتا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو ہم فوراً ہی اسے جو ہے نا کنڈم کر دیں گے، اس کے نظریات کو پاؤں تلے رون ڈالیں گے، اس کے خیالات اپنے تکبر کے جو ہے نا رو میں بہہ کے، اپنے غرور اور گھمنڈ میں ایسے ہم جو ہے نا چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو، جس وجہ سے اگلا جو بندہ ہے متاثر ہے، جس کی کوئی سنی نہیں گئی، جس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، جس کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی گئی، تو اس کے لیے یہ دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ مرنا چاہتا ہے یا وہ مارنا چاہتا ہے۔
یا تو وہ مر جانا چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، یا وہ جو ہے نا دوسروں کو مارنے کے لیے ہتھیار اٹھا لیتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی اب کئی محرکات ہیں کہ ہم نے اعتبار میں نہیں لیا کسی کو، ہم نے کسی کی آزادی کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اگر ہم والدین ہیں تو ہم نے اولاد کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، لیکن جو ہے نا ان کی تربیت کی قربانی دینے کے معاملے میں ہمیشہ ہم نے بخل سے کام لیا۔ اگر ہم استاد ہیں تو ہم نے نصاب میں جو ہے نا وہی کچھ پڑھایا کہ جو طوطوں کی طرح رٹا دیا جائے، اپنی مثال یا اپنا عملی نمونہ ایک بہتر کر کے اعلیٰ اخلاقی بنیادوں پر استوار کر کے ہم نے اس کے سامنے پیش نہیں کیا، ہم نے وہی طوطے کی طرح رٹا ہوا اسے پڑھا دیا۔ اگر آپ سیاست دان ہیں تو ہمیشہ آپ نے دایاں دکھا کے بایاں مارا، بایاں دکھا کے دایاں مارا، کہ ہمیشہ ہم نے ایسا اسپیکٹ دوسروں کے سامنے کیا کہ جس کے اوپر نہ ہماری تحقیق ہے نہ ہم خود اس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ تضاد بیانیہ، قول و فعل میں تضاد اور منافقت کا جو چہرہ ہے ہم نے ہمیشہ وہ معاشرے میں دکھایا۔ انتہائی پریشان کن واقعہ جو میں نے میری نظر سے سوشل میڈیا پہ گزرا، وہ جو جندول کا علاقہ، وہ ایک لڑکا ہلکی سی عمر کا، اس نے ایسا انتہائی سنگین قدم اٹھایا کہ اپنے مربی، اپنے ہی مشفق، اپنے ہی جو ہے نا ماں باپ سے بڑھ کے کون ہوتا ہے۔ الفاظ ہی ختم ہو گئے یہ میڈیا پہ یہ چیز دیکھ کے کہ اس نے اپنے ہی والدین پہ فائر کھول دیا اور انہیں قتل کر دیا۔ باپ تو موقع پہ جاں بحق ہو گیا، اور جو ہے نا جو ماں ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید اسے بچا لیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال کب پیش آتی ہے؟ میرے جو ہے نا ذہن میں 2-3 ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کہ بچہ جو ہے نا کہ وہ پوری زندگی اس نے آپ نے بچپن سے لے کے لڑکا پن پھر جوانی تک اس کو جو ہے نا سنبھالا، اس کی پرورش کی، زمانے کے مصائب و آلام سے بچایا، تند و تیز طوفانوں سے بچایا۔ ماں نے دسمبر اور جنوری فروری کی سرد راتیں جو ہے اس پہ قربان کی، لیکن ایسی کیا چیز کہ کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ انہی کے اوپر فائر کھول دے؟ جو میرے دماغ میں، میں ناقص العقل ہوں، میں نکما ہوں، جو میرے دماغ میں یہ بات آئی وہ یہ ہے کہ والدین جو ہے نا، جو والدین اپنے بچوں کے سامنے ہمیشہ ایسے ڈسکس کرتے ہیں کہ اپنے مخالفین کے بارے میں زہر اگلتے رہتے ہیں، تو بچہ یقیناً اس سے یا مرنے کا قدم اٹھائے گا یا مارنے والا اقدام اٹھا لے گا۔ آپ جب بچوں سے اس کی جو سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر نظر ہی نہیں رکھیں گے کہ بچہ کس جو ہے نا کیٹیگری میں جا رہا ہے، کون سی سرگرمی میں یہ جو ہے نا اپنائے ہوئے ہے۔ اگر آپ وہ اچھا کام کرتا ہے تو آپ اسے سراہتے نہیں ہو، اگر برا کرتا ہے تو تنقید نہیں کرتے، اعتراض نہیں کرتے، تو پھر یہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جب آپ بچے کی ہر جائز ناجائز خواہشات کو بغیر کسی وجہ کے پورا کر دیتے ہیں، صرف بچے کی جو ہے نا اپنے وہ چونکہ وہ بچہ ہے، وہ کم عقل بھی ہے، ناقص عقل بھی ہے، کم علم بھی ہے، لیکن آپ تو سمجھتے ہیں، آپ اس کی فوراً پوری کر دیتے ہیں، تو پھر اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے۔ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ جو ہے نا بچوں کے سامنے جب آپ یہ شاید یہ جتنی میں نے مثالیں پیش کی اس میں سے ایک یہ ہو سکتی ہے، بلکہ یقیناً کہ جب اپنی اولاد میں آپ تفریق کرتے ہیں اور اس انداز سے کرتے ہیں کہ آپ تقوی کو، پرہیزگاری کو، نیکی کو سامنے نہیں رکھتے، آپ دنیاوی لحاظ سے کسی کو مائنس کر دیتے ہیں، کسی کو ہائی آپ سمجھنے لگ جاتے ہیں، کسی کو بہت اپنا قریبی سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور کسی کو انتہائی آپ بری طریقے سے روند ڈالتے ہیں، اس کی تنقید اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی دنیاوی جو صلاحیتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو پھر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے۔ وہ جو دوسری اولاد ہے وہ اپنے آپ کو جس کے مخالف آپ کہہ رہے ہیں اور جس کا حق جو ہے معاشرے کا یا نیکی کا وہ آپ ضبط کر کے اس کے حق میں سپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے دل و دماغ پہ یہی چیز ثبت ہو جائے گی نا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو پھر وہ کیا قدم اٹھائے گا؟ اور جو مخالف یا مد مقابل جس کو اس کا بنا رہے ہو،
وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اسپیشل چیز سمجھنے لگ جائے گا، ایک جو ہے نا خصوصی طور پہ وہ اپنے آپ کو ایک نرالی ترین مخلوق سمجھنے لگ جائے گا۔ اب اس کے دل میں غرور، تکبر، گھمنڈ کا بیج آپ خود بو رہے ہو، جو اس کو ایسا کرنے پہ مجبور کرے گا کہ وہ ایسی کون سی چیز کہ اس ظالم نے، اس ناقص العقل نے، آپ نے کیا چیز اس کے سے چھپا کے رکھی کہ آپ جو ہے نا کہ وہ ماں باپ پہ ہی فائر کھولنے لگ جائے، ماں باپ کے در پہ ہو جائے۔ کہاں ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، کہاں ہمارے لوگ جا رہے ہیں، کہاں ہمارا مزاج جا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس بچے نے جو بظاہر سامنے صورتحال ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ماں باپ اس کو پب جی کھیلنے سے منع کرتے تھے، پڑھنے کا کہتے تھے، کام کرنے کا کہتے تھے، تو وہ دل برداشتہ ہو گیا ان باتوں سے، تو اس نے دل برداشتہ ہو کے فائر ماں باپ کے اوپر کھول دی ہے۔ جب آپ بچوں سے جو ہے نا اظہار یکجہتی نہیں کرو گے، جب آپ بچوں کو ٹائم دینے کی قربانی نہیں دو گے، جب آپ بچوں میں تفریق اس قدر اولاد میں پیدا کر دو گے کہ ایک کو اسپیشل مخلوق بنا کے آپ پیش کرو گے، دوسرے کو ہمیشہ طعنہ و تشنیع میں رکھو گے، جب جو ہے نا آپ بچوں سے دوسرے معاملات میں جو آپ کے مخالفین ہیں ان سے ڈسکشن کریں گے، ان کے سامنے ڈسکشن کریں گے، تو اس طرح کی صورتحال سامنے آئے گی۔ اور جب آپ تھکے ہارے باہر سے آ کے پورا دن کام کے فوراً سونے کو ترجیح دو گے، ٹائم نہیں دو گے ان کے ساتھ، ان کو ٹائم نہیں دو گے، ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرو گے، ان کو اعتماد میں نہیں لو گے، انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں کرو گے، ایک فرینڈلی جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ پیدا نہیں کرو گے، تو پھر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے۔ خدا کے لیے جو والدین اپنے بچوں کو بھرپور ٹائم دیتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایک فرینڈلی جو تعلق ہے وہ برقرار رکھتے ہیں، تو بچہ اس جو کانفرنس ہوتی ہے ماں باپ کے درمیان، ان کے درمیان بیٹھ کے، یہ جو جلسہ یہ جو ہوتا ہے، یہ جو مجلس ہوتی ہے، صحبت ہوتی ہے، اس سے بہت کچھ اولاد سیکھتی ہے۔ اور جو والدین اس طرح کی قربانی دیتے ہیں نا، وہ یقیناً وہ جو گھرانہ، وہ اولاد معاشرے کا مثالی گھرانہ اور مثالی اولاد تصور کی جاتی ہے۔ جب بھی آپ باہر سے آتے ہو تو خدا کے لیے اگر 10 منٹ بھی اولاد کو دو تو باپ کو ٹائم دینا چاہیے، اولاد کو ضرور ٹائم دینا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی چاہیے ایک دوسرے کی فیلنگز کو، تاکہ سمجھ سکیں۔ جتنے بھی آپ تھکے ہوئے ہو، ٹائم اولاد کو ضرور دینا چاہیے۔ اب وہ جو تعلیم اگر حاصل کر رہے ہیں تو تعلیم کے معاملے میں ان سے ضرور جو ہے نا باز پرس کرنی چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ بچہ اعلیٰ پوزیشنوں کے جو درجات ہیں وہاں تک پہنچے گا، زیادہ شوق سے پڑھے گا۔ دوسرا، اس کے جو پڑھائی جا رہی ہے، اس کی یہ جو نصابی سرگرمی ہے، آپ کی تصدیق کی مہر ثبت ہو جائے گی کہ جو میں پڑھ رہا ہوں، جو مجھے پڑھایا جا رہا ہے، یہ اتھینٹک ہے، اس کی ضرورت ہے، اور جو پڑھایا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جو ایٹیکیٹس، بیہیویئرز معاشرے کے متعلق مجھے، تہذیب و تمدن، ثقافت، کلچر، اخلاقیات کے متعلق مجھے سکھائے جا رہے ہیں، وہ بالکل اتھینٹک ہیں۔ انہی کی قدر و قیمت ہے کہ جو والدین، بچہ جو پڑھ کے آئے تو والدین پھر ان سے بات پرس کریں، ان سے پوچھیں، ان کی تعریف اس معاملے میں کریں، ان کی خدمات کو سراہیں، تو بچے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جس راستے پہ میں لگا ہوں وہ راستہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کو ان کے دل میں ذہن میں آنے والے خیالات جو ہیں، ان کا جواب ان کو والدین کی زندگی، ان کے اخلاق، ان کی انڈرسٹینڈنگ سے ملے گا۔ اگر اس طرح کی والدین قربانی دیں تو جو ہے نا کافی سارا ایسے جو اس نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں، انسیڈنٹس ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، ان پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ اولاد کی تربیت کرنے کے لیے بہت زیادہ قربانی درکار ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، بہت زیادہ قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کانٹوں پہ چلنے کے مترادف ہے آج کے دور میں اولاد کی تربیت کرنا، تو بہت زیادہ جو ہے نا دلوں کو اس بات نے، اس واقعے نے جھنجھوڑ دیا۔ بہت زیادہ سہان روح اس واقعے سے جو اثر اٹھا، سہان روح کا اس نے کام کیا۔
سہانے روح یہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بچہ جو ہے وہ پڑھتا بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اور یونیورسٹی کالج کا بھی سنا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، پڑھتا ہے، تو اتنا سمجھ شعور ہونے کے باوجود بھی یعنی کہ اس میں اتنی صلاحیتیں پیدا نہیں ہوئیں اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بھی کہ وہ سمجھ سکے کہ میرے والدین میرے فائدے کی بات کرتے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی پھر ہمارے تعلیمی ادارے پیدا کیا چیزیں کر رہے ہیں، کیا چیز پیدا کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ دکھ ہوا ناظرین کرام یہ سوشل میڈیا پہ چلتی ہوئی پھرتی پھراتی وائرل یہ تصاویر دیکھ کے اور یہ واقعہ دیکھ کے بہت زیادہ دل کو صدمہ پہنچا۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، ہمیں اتنی سینس شعور عطا فرمائے کہ ہم ان حقائق کو سمجھ سکیں اور ہمارا معاشرہ حقیقی راستوں پہ چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ ایسے واقعات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔